نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 اور 16 اور 117 تین آیتیں آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 115 کا تعلق آیت نمبر 114 کے ساتھ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے اور اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو کہ اگر وہ تمہیں مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، بیت المقدس میں جانے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تم جہاں پر ہو، جس طرح ہو، اللہ کی عبادت تم کسی جگہ پر بھی کر سکتے ہو۔ تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح آیت نمبر 114 میں یہود اور نصارہ دونوں کی برائی کو ذکر کیا تھا، تو آیت نمبر 116 کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اکٹھی جو دونوں میں ایک مشترک برائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور وہ برائی کیا ہے کہ یہود بھی اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے، اولاد سے اللہ تعالیٰ بالکل منزہ ہیں، پاک ہیں، بلکہ یہ سب لوگ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ نے باقی لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے، اپنے ارادہ سے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو جو مخلوق ہوتی ہے وہ خالق کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یعنی مشرق اور مغرب سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا، فا کا مطلب پس، اینما جس طرف بھی، تولو تم منہ پھیرو، فثم پس اسی طرف، وجہ اللہ اللہ کی توجہ، ان اللہ بے شک اللہ، واسع وسعت والے، علیم علم والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جواب یہ ان کو یعنی جواب دیا ہے، یہ تسلی دی ہے کہ تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اگر وہ تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں یا بیت المقدس میں آنے سے روکتے ہیں، تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اس طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو بیت المقدس خاص نہیں، مسجد حرام خاص نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جسم یا جسمانی نہیں ہے کہ جو کسی مکان یا جہت کے ساتھ خاص ہو۔ انسان یہ مکان اور جہت کے ساتھ مقید ہے، اس لیے تمہیں مقید کیا گیا ہے کہ تم ایک رخ کی طرف منہ کر کے تم نماز ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ان اللہ واسع علیم، اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے۔ یہ جو واسع کا تعلق ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور علیم کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات وسیع ہے تو اسی طرح اللہ کا علم بھی وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں، کسی جہت میں مقید نہیں کہ تم وہاں پر جا کر ہی عبادت کرو گے تو اس کے علاوہ عبادت وہیں پر عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہوگی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، ہم جہاں پر چاہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسی جگہ پر اگر کوئی انسان ہو کہ جہاں پر اس کو قبلہ رخ کا پتہ نہ چلتا ہو، نہ کوئی بتانے والا ہو، نہ اس کے پاس کوئی آلات ہوں، تو وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ قبلہ رخ کس طرف ہو سکتا ہے۔ تو جو اس نے کوشش کر لی تو اس کے بعد وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے، بھلے بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ رخ دوسری طرف تھا، ہمیں معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جس طرف بھی تم منہ پھیر لو گے اس طرف اللہ کی توجہ ہے، اللہ کی ذات اسی طرف ہے۔ تم نے تحری کر کے، کوشش کر کے اللہ ہی کو سجدہ کیا ہے،
ہاں البتہ یہ ہے کہ تمہاری تحری میں، تمہاری کوشش میں تم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے، تمہاری نماز بہرحال اس سے ادا ہو جائے گی۔ آگے جو یہود اور نصارہ دونوں کی مشترک برائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کو مانا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسیحی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اتخذ بنایا، اللہ نے، ولدن اولاد، کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا مقرر کر لیا ہے، اپنی اولاد ان کو مقرر کیا ہے۔ سبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل منزہ ہے، پاک ہے اولاد سے۔ اللہ کی ذات پاک ہے عجز سے، اللہ کی ذات پاک ہے ضرورت سے۔ اب دیکھیں کہ انسان کو بیٹے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی نسل چل سکے، اس کا نام باقی رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت، بیٹے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا سہارا، انسان کو اولاد کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کل کو اگر معاش کی تنگی آتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ بٹا سکے، اس کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ انسان کو اولاد کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر بالفرض کل کو کسی جگہ پر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جاتی ہے، تو میرے بیٹے میرے دائیں بائیں ہوں، میرے آگے پیچھے ہوں، جو میرا تحفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ تو عقلی اعتبار سے بھی یہ بات بعید ہے کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت ہو۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، یعنی انسان کو جتنے اسباب چاہیے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ان تمام عجز سے اللہ کی ذات منزہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے تم بیٹے کو کیوں منتخب کرتے ہو؟ تو سبحانہ، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ لہو، اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات، جو فی کا مطلب میں، سماواتی آسمانوں، والارض اور زمینوں میں، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ ان تمام کا خالق اللہ ہے، ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے مملوک ہوئے، سب اللہ کی مخلوق ہوئے، ان تمام کے مالک اللہ ہوئے، ان تمام کے خالق اللہ ہوئے۔ کل لہو قانتون، کل، سب کے سب، لہو، اس کے سامنے، قانتون، فرما بردار ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے مطیع ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیا وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیا وہ اللہ کے فرما بردار نہیں؟ اسی طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، تو کیا فرشتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ تو کل لہو قانتون، سب اس کے مطیع ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ زمین اور آسمان کا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام کا تمام نظام وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کل لہو قانتون، کہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ بدیع، بدیع کا مطلب ہوتا ہے نیا پیدا کرنے والا، نیا پیدا کرنے والا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کی کوئی ڈمی موجود ہو، اس کا کوئی خاکہ موجود ہو، زمین کیسی ہونی چاہیے اس کا کوئی خاکہ موجود ہو، آسمان کیسا ہونا چاہیے اس کا کوئی خاکہ موجود ہو، کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے پیدا کیا تو اس کو کہا جاتا ہے بدیع، نیا پیدا کرنے والا، بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونہ کے، بغیر ڈمی کے ہر چیز کو پیدا کیا اور کسی چیز میں ادنا سا نقص نہیں آیا۔ انسان کو بنایا تو ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت شکل عطا کر دی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کر دیا۔ آسمانوں کو بنایا، اللہ نے سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو آسمانوں میں، کیا کہیں تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی فطور نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، جہاں پر انسانوں کو جیسی ضرورت تھی اللہ نے زمین کے اس حصے کو ویسا بنا دیا۔ تو اللہ کی پوری کائنات میں، پورے نظام میں اللہ نے پہلی دفعہ بنایا اور پہلی دفعہ ایسا کمال بنایا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بدیع، ایسا پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں تو ان لوگوں نے کیا پیدا کیا؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ تو جب ان کے اختیار میں کچھ نہیں تو ان کو اللہ کا شریک بھی نہیں بنانا چاہیے۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور، اذا جب، قضا وہ فیصلہ کرے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو وہ کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھکے بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا امر کیا تھا؟ ہو جاؤ تو ہو گیا۔ زمین کو حکم دیا پیدا ہونے کا، ہو جاؤ تو زمین پیدا ہو گئی۔ آسمانوں کو حکم دیا، سورج چاند ستاروں کو، جتنا نظام ہے ان تمام کو اللہ کا ایک حکم ہوا کن، کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ اسی طریقہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوں تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو فہم نصیب فرمائے۔